اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ کی 190 نمبر کی آیت ہے، جس کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جو جنگیں تھیں اور جنگوں میں جو رسول اللہ کا اور آپ کے عظیم اصحاب کا اور آپ کے انصار کا اور آپ کے قریبی ترین فرد زیادہ امیر المومنین کا جو جہاد تھا اور جو آپ کی مجاہدانہ زندگی اور تاریخ تھی، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ساتھ میں سیرت کے بھی کچھ اہم حصے اور تاریخ کی عبرتیں کہ یہ سب کچھ چیزیں ذریعہ بنے ہمارے اپنے دور کے حالات میں اپنے راستے طے کرنے کے لیے اور اپنے طریقوں کو سمجھنے کے لیے۔ کل آپ کی خدمت میں جنگ بدر کے واقعات بیان ہو رہے تھے اور عرض کیا کہ ماہ رمضان میں یہ 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی، عظیم الشان جنگ، اور جنگ کے اثرات بیان ہو رہے تھے۔ آج اس کے بعد کی جنگوں میں آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام مومنین، تمام امت مسلمہ کو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبط اکبر، فرزند اکبر، رسول اللہ کا فرزند، امیر المومنین کا بیٹا، جسے رسول اللہ نے اپنا فرزند قرار دیا، اس عظیم ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مبارک تاریخوں کو پوری امت کے لیے مبارک قرار دیں انشاءاللہ تعالی۔ جنگ بدر نے بہت زیادہ اثر ڈالا تھا، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ جنگ بدر کی کامیابی، چھوٹا سا لشکر اور اس کی کامیابی بڑے لشکر پر کم اسلحوں کے ساتھ، اس نے پورے خطے میں، پورے علاقے میں بہت بڑا اثر ڈالا تھا، خاص کر مدینے میں۔ مدینے کے حالات جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اور ایک اشارہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ مشرقین کے بڑے قبیلے تھے اور یہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہی دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، سبھی مسلمان ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، نفاق کی حالت میں تھے، کہ وہ بھی آپ کے سامنے اشارہ بھی کیا گیا اور بعض واقعات اور بھی آئیں گے بعد میں، لیکن یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اسی بنیاد پر چونکہ سب مسلمان تھے، لہٰذا ایک نظام، ایک حکومت قائم کرنا ممکن ہو سکا تھا، ورنہ جہاں اکثر لوگ جو ہے، جیسے مکے کی حالت تھی کہ اکثر لوگ رسول اللہ کے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، تو ٹھیک ہے مکہ ہوتے ہوئے، کعبہ ہوتے ہوئے، بنی ہاشم کا خاندان وہاں ہوتے ہوئے، پھر بھی وہاں پہ حکومت اسلامی نافذ نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ مدینے آئے بھی، تشریف لائے۔ لیکن مدینے کے کنارے میں 3 بڑے قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، اور یہ یہودی لوگ پہلے ہی سے آگے بسے ہوئے تھے، حتیٰ ان کے اوس و خزرج، یہ 2 قبیلوں سے پہلے یہودی آگے بسے تھے۔ بسے بھی اس لیے تھے چونکہ ان کی کتابوں میں اور ان کے علماء نے یہ پیشنگوئی کی تھی، توریت میں تو یہ پیشنگوئی موجود تھی، عیسائیوں کی کتاب انجیل میں بھی یہ پیشنگوئی موجود تھی کہ
اس سرزمین پر رسول اللہ آئیں گے مطلب یہ کہ یہاں پر چونکہ مدینہ کا ذکر اس لیے تھا کہ مدینہ ہی میں حکومت بننی تھی، مدینہ ہی سے اسلام آگے بڑھنا تھا، ورنہ رسول اللہ مکے میں تھے پہلے، لیکن وصیتیں جو تھی کتابوں میں جو آیا تھا وہ مدینہ کی علامتیں تھیں کہ مدینہ میں یہ کام ہوگا۔ لہذا یہودی لوگ جو خود اصل مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن بہت پہلے ہی کافی پہلے جو ہے وہ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر آ کر مدینہ میں بسے تھے کہ یہاں آخری رسول آنے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بہت ہی عبرت کا مقام ہے کہ جو اتنے سالوں سے رسول اللہ کے انتظار میں تھے، جب رسول اللہ آئے تو اس میں سے 4 لوگ صرف مسلمان ہو پائے، باقی لوگوں نے اپنی منفعت کی وجہ سے کہ رسول اللہ تو ہمارے خاندان میں، چونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ رسول اللہ ہمارے خاندان میں آئیں گے، چونکہ اس کے پہلے جو نبی آئے تھے جناب ابراہیم کے بعد اکثر انبیاء جو ہے جناب ابراہیم کی نسل، جناب یعقوب کی نسل میں آئے ہیں، اور جناب یعقوب کی نسل سے جو ہے یہ یہودی تھے، بنی اسرائیل کہتے اس لیے ہیں چونکہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا لقب تھا، تو ان کو پورا یقین تھا کہ ہماری نسل میں کئی ہزار انبیاء آ چکے ہیں جناب ابراہیم اور جناب یعقوب کے بعد، تو نبی جو آئیں گے وہ ہماری ہی نسل میں آئیں گے پورے یقین کے ساتھ۔ لیکن جب نبی ان کی نسل میں نہیں آئے تو ان کو لگا کہ ہمارا سب کچھ مال و دولت، ہمارا اقتدار، ہمارا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا وہ لوگ جو آئے تھے نبی کے انتظار میں انہوں نے رسول اللہ کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ چند دن پہلے کی گفتگو جو تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت انسان میں ہونا، بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، اپنا دین، اپنے خیالات، اپنی رسمیں، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، جیسے آج ہم تصور کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حق کو کیوں قبول نہیں کر پا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اور یہودیوں کو دیکھ کر اوس و خزرج آ کر بسے تھے، وہ ایسے ہی سفر کر رہے تھے، گزر رہے تھے، دیکھا مدینہ کے پاس کوئی رہتے نہیں تھے، یہ قبیلے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ آبادی بسی ہوئی، وہ آ کے پوچھا تم لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہو، یہاں تو کوئی نہیں رہتا تھا، اور ان کا ہم اس لیے آئے یہاں پہ ہمارا نبی آنے والا ہے، تو انہوں نے بھی پلاننگ کی اور آ کر وہ بھی جو ہے یہاں پر بس گئے۔ پھر ان کی آپس میں چپکلش بھی چلتی رہتی تھی، بار بار یہ یہودی لوگ کہتے تھے کہ میرا نبی آنے والا ہے، ان کے اوپر ایک طرح کی دھونس جماتے تھے، ان کے اوپر اپنا غلبہ ثابت کرتے تھے کہ ہمارا اقتدار ہوگا، ہماری حکومت ہوگی، ہمارا نبی آئے گا۔ یہ لوگ بھی بیچارے تھوڑا دبے ہوئے تھے کہ ہاں نبی ہم میں سے تو نہیں آئے گا، لیکن اتنا انہوں نے بار بار نبی کے آنے کا ذکر سنا ہوا تھا کہ جو رسول اللہ کے آنے کا ذکر مکے میں سنا، ابھی تک مدینے بھی نہیں آئے تھے، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تھوڑا وقت لگا، 2-2.5 سال میں یہ فاصلہ طے ہوا، لیکن سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ نے مصعب ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ رسول اللہ کا عظیم صحابی جو جنگ احد میں شہید ہوا، ان کو مبلغ کے طور پہ بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی اور سب مسلمان ہو گئے۔ یہودی جو انتظار کر رہے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور اوس و خزرج جن کو یہ یہودی لوگ ڈرا رہے تھے کہ میرا نبی آئے گا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی تاریخ کی ایک عبرت بھی ہے اور درس بھی ہے۔ عبرت یہودی ہے، درس جو ہے یہ مشرکین ہے کہ جو سبق بنے، ایک امتیاز بنے کہ جن کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ اس لیے اسلام کسی خاندان کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی بنی ہاشم کے، رسول اللہ کے گھرانے کے بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مدینہ کے مشرکین مسلمان ہو گئے، مدینہ کے کفار یہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ کے سب سے بڑے ناصر، سب سے بڑے مددگار، جنگ بدر کا واقعہ پہلے بیان کیا گیا آپ کی خدمت میں، جنگ بدر میں 313 لوگ آئے تھے، جس میں 60 لوگ مہاجر تھے جو کئی قبیلے کے مل کے تھے، اور 200 کتنے ہوئے 253 لوگ تقریباً، یہ سب کے سب انصار تھے، مدینہ کے لوگ تھے جو رسول اللہ کی مدد کرتے تھے۔ 313 لوگ کل تھے، تو یہ مدینہ سے تھے، رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے مدد کی۔ بعد کے جو حالات ہوئے وہ بھی سمجھنے کہ کیوں ایسے حالات بدلے، کیا وجہ بنی، لیکن بہرحال پورے خلوص کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی۔ تو یہ 3 قبیلے تھے جو نہیں ہوئے مسلمان، ان کے تینوں کے نام ہیں بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ، بڑے بڑے قبیلے تھے یہ، تعداد بھی ان کی اچھی خاصی زیادہ تھی جیسا کہ اشارہ بھی کیا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، ان کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں ہے، لہذا رسول اللہ بھی صلح کرنا چاہتے تو انہوں نے رسول اللہ کے صلح کر لی، اور ساتھ میں رہ رہے تھے، آرام سے رہ رہے تھے۔ تقریباً رسول اللہ کے آئے ہوئے 1.25 سال گزر چکے تھے، ربیع الاول میں رسول اللہ آئے تھے، پہلی ہجری، ابھی دوسری ہجری جنگ بدر ہوئی ماہ رمضان میں، اتنی مدت 1.5 سال کے آس پاس گزرنے والی تھی،
ساتھ میں رہ رہے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی، رسول اللہ کو کوئی مشکل نہیں تھی، اسلامی حکومت قائم کی تھی، لیکن ٹھیک ہے اسلامی حکومت میں جو بھی سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہ آ کر رہے۔ لہذا یہودی لوگ رہ رہے تھے، اگرچہ ان کے دلوں میں نفرتیں تھیں، ان کے دلوں میں دشمنی تھی، لیکن رسول اللہ نے کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ جب جنگ بدر سے کامیاب ہو کر مسلمان لشکر واپس پلٹا تو کل جیسا کہ عرض کیا 2 گروہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ ایک منافقین کو بہت تکلیف ہوئی، ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ زیادہ تر نہیں چل پائیں گے، زیادہ دن تک ان کی حکومت نہیں چل پائے گی، بعد میں یہ لوگ تر بکھر ہو جائیں گے، کمزور لوگ ہیں، بعد میں منافقین پھر اپنا قبضہ کر لیں گے، جیسے عبداللہ ابن ابی اس کی حکومت بننے والی تھی۔ اور دوسرے یہ یہودی لوگ کہ ان کی پوری کوشش تھی، اگرچہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا لیکن اپنی طرح سے کوشش تھی کسی طرح اس سے نقصان پہنچائیں، کسی طرح کمزور ہو، یہ نبی تو ہمارے خاندان میں نہیں آئے تو اس کی نبوت نہیں چلنا چاہیے۔ بہرحال وہ اللہ کے مقابل میں جنگ کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اپنی پلاننگ کر رکھی تھی، لہذا ان کو بھی بہت ہی ناگوار گزرا کہ رسول اللہ کم افراد کے ساتھ جب اتنے طاقتور ہو کر آئے ہیں اور بدر کے میدان جیت کر آئے ہیں تب ان کے حوصلے سب کے بلند ہیں۔ اور رسول اللہ تو کچھ کرنے والے نہیں تھے، رسول اللہ نہ ان کو کچھ کہنے والے تھے، نہ ان کو کچھ منع کرنے والے تھے، نہ ان کے اوپر اپنا رعب و دبدبا دکھانے والے تھے، چونکہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ صلح کی تھی۔ صلح کی مدت بھی کوئی معین نہیں تھی، صلح ہمیشہ کے لیے تھی، اور قرآن رسول اللہ سے کہتا اگر آپ نے صلح کیا تو آپ کو اس صلح پہ باقی رہنا، تو رسول اللہ کی طرف سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے یہ دیکھا کہیں یہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں تو کہیں ہمارے اوپر جو ہے کچھ پہلے ہی سے انہوں نے اپنی طرف سے یہ سوچ رکھا تھا، اور آ کر مسلمانوں سے کہنے لگے تم جو ہے وہ مکے کے لوگوں سے جیت کے چلے آئے ہو تو بڑے فخر میں مبتلا نہیں ہونا، بڑے طاقتور اپنے آپ کو نہیں سمجھنا، وہ مکے کے لوگ تو تاجر لوگ ہیں، وہ جنگ کرنا زیادہ نہیں جانتے، لیکن ہم لوگ جنگجو لوگ ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم سے نہیں جیت سکتے، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ یوں ہی آ کر جو ہے اپنی طرف سے بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے مسلمانوں کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا، پھر بھی اپنی طرف سے یہ جو ہے حفظ ما تقدم کے طور پر جو ہے یہ کہا کرتے تھے ہم تو بڑے جنگجو و بہادر لوگ، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے خاموش تھے، خاموشی سے سن رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں چونکہ یہ بات موجود تھی لہٰذا ان تینوں قبیلوں میں سب سے پہلی خیانت جو تھی وہ بنی قینقاع نے کی۔ بنی قینقاع جو مدینے کے بازاروں میں ان کے دکانیں تھیں، خاص کر جو ہے سونے کی دکانیں تھیں، جواہرات کی دکانیں ان کی تھیں، اور مالی اعتبار سے کافی مضبوط تھے بنی قینقاع۔ تو بازار میں ایک مسلمان انصار کی، یعنی یہی مدینے کے جو انصار تھے ان کی ایک خاتون بازار میں کچھ خریداری کرنے کے لیے گئی، اور ان بنی قینقاع کے یہودیوں میں سے کسی ایک نے اس سے بدتمیزی کی، توہین کر ڈالی، اور وہاں پر دوسرے مسلمان بھی موجود تھے۔ ایک مسلمان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اسے دیکھا نہیں گیا، اس نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا، حملے کرنے میں اس کی جان چلی گئی۔ بہرحال یہ جان کے جانے کی حد تک رسول اللہ اس بات پر راضی نہیں تھے، لیکن بہرحال جب حملہ ہوا تو جان چلی گئی۔ اب جب اس یہودی کی جان چلی گئی جس نے توہین کی تھی خاتون کی، ایک عورت کی، تو تمام بازار کے بنی قینقاع کے اور یہودیوں نے مل کر اس کو مار ڈالا، باقاعدہ پورا ارادہ کر کے مار ڈالا۔ اب ایک ادھر سے بھی مر گیا مسلمانوں میں سے، اور ایک جو ہے یہودیوں میں سے بھی ایک کی جان چلی گئی، 2 لوگوں کی جان چلی گئی۔ ابھی بھی معاملہ سنبھل سکتا تھا، جاتے بات کرتے، غلطی کی تھی جو غلطی ہوئی تھی، بڑی غلطی تھی۔ اسلام میں غیرت کی بہت زیادہ اہمیت، اور یہ اہم نقطہ ہے آج کے جوانوں کے لیے، آج کی خواتین کے لیے۔ اسلام نے عزت اور غیرت کو سب سے اوپر رکھا ہے، سب سے بلند رکھا ہے، خاص کر خواتین کے لیے انسان کی غیرت کو بیدار ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر انسان عزت دار نہیں ہوتا ہے تو اس کے گھر کی خواتین میں بھی غیرت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ وہ بے غیرتی کا نمونہ پیش کیا تھا یہودی نے، لہذا اس نے حملہ کر دیا تھا، اس کی غیرت نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی معاملہ رفع دفع ہو سکتا تھا، بات چیت کر کے معاملہ ختم کیا سکتا تھا۔ جس کی غلطی تھی وہ اپنی غلطی کو مانتا، جو قصاص اور جو کچھ دیت وغیرہ دینی تھی، قصاص نہیں، اگر دیت دینی تھی دیت دیتے، لیکن ان لوگوں نے مارنے کے باوجود بھی آ کر جو ہے اعلان جنگ کر دیا، کہا کہ ہم جو ہے ایسے کمزور پڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے جا کر پورا محاذ بنا لیا، محاذ بنا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تعداد تو ان کی اچھی خاصی تھی، 700 کی تعداد تھی ان کی، اور ان کو یہ بھی امید تھی کہ ہمارا چونکہ قبیلہ بنی نذیر بنی قینقاع کا جو ہے وہ خزرج سے پرانا رابطہ بھی تھا۔ یہ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہ اوس قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے پہلے سے، اور بنی قینقاع و قبیلہ خزرج کے ساتھ ان کا آپس میں معاہدہ تھا، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔
ان کو یہ امید تھی کہ بنی خزرج کے میرا پرانا معاہدہ ہے تو وہ آ کر ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن وہ یہ بھول چکے تھے کہ رسول اللہ نے سب کو اب ایمانی بھائی بنا دیا ہے۔ اب یہاں اوس و خزرج نہیں رہ گیا، اب فقط ایمان رہ گیا، اب فقط توحید رہ گئی ہے، فقط اللہ کا نام رہ گیا ہے۔ لہذا وہ اپنے پرانے رشتے کی بنیاد پر ان کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ کم سے کم جو ہے اگر ہمارا ساتھ نہ بھی دیں گے تو اگر ہمارے اوپر رسول اللہ حملہ کرنا چاہیں گے تو خزرج کے لوگ ان کو ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور ادھر یہ بھی امید تھی کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو دو قبیلے اور بنی نذیر اور بنی قریظہ ہیں وہ بھی ہماری مدد کو آئیں گے، چونکہ بہرحال وہ یہودی ہیں۔ لیکن ادھر قبیلہ اوس جس کے سردار سعد بن معاذ تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی عظیم شہید ہیں، ان کے پریشر میں آ کر، دباؤ میں آ کر جو ہے اوس، ان کے دو قبیلوں نے بھی ان کی مدد نہیں کی، یعنی بنی نذیر اور بنی قریظہ نے بھی بنی قینقاع کی مدد نہیں کی، چونکہ اگر وہ مدد کرنے آتے تو ادھر بنی اوس کے لوگ جو ہے ناراض ہوتے اور سعد بن معاذ جو ہے وہ ناراض ہوتے، جو ان کے پرانے حلیف تھے، ساتھ میں ان کا معاہدہ تھا۔ اور خزرج نے بھی مدد نہیں کی تو وہ تنہا قبیلہ رہ گیا، اور اختلاف بھی نہیں ہوا، چونکہ رسول اللہ نے ایمان کی بنیاد پہ سب کو متحد کر دیا، تو ان کو امید تھی کہ مسلمانوں میں ہمارے لیے اختلاف ہو جائے گا، تو نہ اختلاف ہوا، نہ ان کی کوئی مدد کرنے آیا، نہ ادھر سے کوئی مدد کرنے آیا، نہ ان کے قبیلے میں سے کوئی مدد کرنے آیا، لہذا تنہا ہو گئے۔ پھر بھی تنہا ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں سے ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بہرحال جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے ان کے اندر ارادے بھی کمزور پڑتے ہیں۔ وہ 700 لوگ پہلے محاذ بنائے پڑے تھے، جب رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو رسول اللہ نے اپنے اسی لشکر کو حکم دیا، اور وہ جا کر انہوں نے شوال میں یعنی ماہ رمضان میں جنگ ہوئی تھی، کون سی؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر سے پلٹے تھے، ابھی ماہ رمضان تمام ہی ہوا تھا کہ عید کا مہینہ جو شوال کا مہینہ ہے اس میں رسول اللہ نے جو ہے ان کے قلعے کو گھیر لیا، وہ جہاں پر اکٹھا ہوئے تھے، 15 دن تک ان کا محاصرہ رکھا۔ 15 دن کے بعد ان کو لگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے بغیر جنگ کے سارے اسلحے ڈال دیے۔ رسول اللہ نے بھی ان کو سزا نہیں دی، فقط اتنا کہا کہ تم اپنے اسلحے چھوڑ کر یہاں پر جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ عام طور سے اس زمانے میں ایسے وقت میں معاہدہ توڑنے والوں کو سزا ملتی تھی، لیکن رسول اللہ نے ان کو سزا نہیں دی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لوگ نہیں مارے گئے۔ وہ دو لوگ وہی جو بازار میں مارے گئے تھے، وہ بازار میں جان دینے والے تھے، ایک مسلمان ایک یہودی۔ بنی قینقاع کی عظیم مسئلہ پیش آیا، لیکن بغیر کسی جان گئے ہوئے وہ سب کے سب وہاں سے نکل کر، مدینہ سے نکل کر سیریا کی طرف چلے گئے، اپنے اسلحے کو چھوڑ کر رسول اللہ نے ان کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ یہ معاملہ جو ہے بنی قینقاع کی جنگ کا تھا، یہ بھی غزوہ ہے، یعنی وہی 27 یا غزووں میں سے جس میں خود رسول اللہ شریک رہے، یہ بنی قینقاع کا غزوہ تھا۔ اس کے بعد اب جنگ بدر کے بعد جو ہے ایک بہت شدید نفرت اور بہت شدید انتقام کا جذبہ یہ تھا مکے کے قریش جو ہار کے گئے تھے، شکست کھا کر گئے ہوئے تھے۔ لہذا بعض لوگوں نے تو قسم کھائی کہ ہم غسل نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے اچھے لباس نہیں پہنیں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے، کئی قسمیں کھائیں کہ جب تک ہم انتقام نہیں لے لیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ادھر مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل سے لے کر کے اور دیگر سرداروں تک، عتبہ و شیبہ و ولید اور دیگر، یہ بڑی تعداد میں سب کے سب جنگ بدر میں مار دیے گئے تھے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت جو ہے وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، چونکہ کاروان کی سپہ سالاری کر رہا تھا، وہ اب پورے مکے کے تمام قبیلوں کا سردار بن گیا تھا۔ ابو سفیان بھی انہی قسم خانوں والوں میں سے تھا۔ ابو سفیان کو اس لیے زیادہ یہ تھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جو آپ کو بتایا گیا پہلے کہ ابو سفیان کے گویا سالہ، سسر اور سسر کا بھائی، یعنی ہندہ کا چچا، باپ اور بھائی، یہ سب کے سب جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، ابتدائی مارے جانے والوں میں سے تھے۔ لہذا انتقام کا جذبہ ابو سفیان کے گھر میں زیادہ پنپ رہا تھا، شدید تھا، خاص کر اس کی بیوی کے اندر یہ جذبہ بہت ہی شدید تھا انتقام کا۔ لہذا ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، ہم اپنے شوہروں کے پاس نہیں جائیں گے، صرف انتقام کی باتیں کر رہے تھے، انتقام کے شعلے بھڑکا رہے تھے۔ جنگ بھی خود کی تھی، جنگ کرنے کے لیے خود آئے تھے، لشکر لے کے خود آئے تھے، حملہ خود کیا تھا، لیکن ہار کے گئے تو انتقام کی سب باتیں کر رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں کچھ مہینے گزرنے کے بعد ہی ایک 200 کا لشکر لے کر ابو سفیان نے مدینہ کی طرف
چڑھائی کی، مدینہ کی طرف آگے بڑھا 200 لوگوں کا لشکر لے کے، اسی یہ انتقام کے جذبے کے تحت۔ اور اس کا سب سے اصلی مقصد تھا کہ رسول اللہ کو اور ان کے لشکر کو نقصان پہنچایا جائے اور اپنی جو وہ آگ بھڑک رہی ہے اس کو تھوڑا خاموش کیا جائے۔ یہ لوگ مدینہ کی طرف بڑھے اور ان کو امید یہ تھی کہ ہم مدینہ کی طرف جب بڑھیں گے، چونکہ بنی قینقاع کی جنگ ہو چکی ہے اور قبیلہ بنی قینقاع کو نکالا جا چکا ہے، بنی نذیر اور بنی قریظہ جو 2 قبیلے اور ہیں وہ مشکل میں ہیں، تو ان کو امید تھی کہ ہم ادھر سے جائیں گے تو یہودی 2 قبیلے جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری مدد کریں گے، ہم لوگ مل کر جو ہے رسول اللہ کے اوپر حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ سب سے پہلے وہ آ کر بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب سے ملا، دروازہ کھٹکھٹایا، رات میں آ کے اس نے دروازہ کھولا ہی نہیں، وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا، ابو سفیان سے ملنے کے لیے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ پھر اسی قبیلے کے دوسرے چھوٹے سرداروں کے پاس گیا، جا کر انہوں نے کھایا پیا سب کچھ استقبال کیا اور جنگ میں مدد کرنے کے لیے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اطلاعات دی، انفارمیشن دی کہ فلاں جگہ پہ گھوڑے چرائے جاتے ہیں، فلاں جگہ پہ جانور ہوتے ہیں۔ اسی انفارمیشن کے نتیجے پر ابو سفیان گیا اور مدینہ کے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ عریض ایک جگہ تھی جہاں پر جو ہے گھوڑے اور جانوروں کی جو ہے چراگاہ تھی، وہاں پہ چرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا، وہاں پہ حملہ کر کے کچھ گھروں میں آگ لگا دیا اور کچھ جانوروں کو مار دیا، کچھ جانوروں کو پکڑ لیا، اور وہاں پر جو حفاظت کرنے والے تھے سعد بن عمر ان کو بھی شہید کر دیا۔ ابو سفیان نے یہی خود حملہ کر کے شہید کر دیا اور وہاں سے نکل پڑا، اسی کو انتقام سمجھا۔ ادھر جب رسول اللہ کو خبر دی گئی، رسول اللہ نے ان کا تعاقب کیا، خود رسول اللہ بھی، یہ بھی اسی لیے غزوے میں شمار ہوتا ہے، 27 غزووں میں سے یہ بھی ایک غزوہ ہے، اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ رسول اللہ نے ان کا پیچھا کیا اور رسول اللہ کے ساتھ اس وقت جو ہے جو اصحاب آئے تھے، 5 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے، ذی الحجہ یعنی شوال کے بعد محرم، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، 5 ذی الحجہ 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ 80 صحابہ کے ساتھ، صرف 80 لوگوں کے ساتھ رسول اللہ نے ان کا پیچھا کیا، وہ بھاگ نکلے۔ اور جب ان کو خبر ہوئی کہ رسول اللہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، وہ 200 لوگ پیچھا کرنے والے 80 لوگ تھے، تو ان کے پاس جو بوریوں میں ستو تھے، ستو میرے خیال سے آپ سمجھتے ہوں گے سبھی، ستو ہوتا تھا جو راستے میں وہ کھانے کے لیے 2 ہی چیز ہوا کرتی تھی، ستو اور جانور ساتھ میں لے کے چلتے تھے، اونٹوں کو ذبح کرتے تھے وہ کھاتے تھے بھن کر گوشت اس کا، اور ستو کھا لیا کرتے تھے۔ تو وہ اس طرح ڈر کے بھاگے کہ اپنے بورے کی ستو کی بوریاں جو ہیں وہ پھینکتے ہوئے چلے گئے کہ اگر یہ بوجھ ہمارے پاس رہے گا تو ہم بھاگنے میں تھوڑا سستی پیدا ہوگی اور ممکن ہمارے جانور جو ہے وہ تیز نہ دوڑ پائیں، لہذا ستو کی بوریاں پھینک کر وہ وہاں سے بھاگ نکلے 200 لوگ۔ یہ بڑے انتقام لینے والے لوگ بزدل لوگ ہیں، جن کے پاس یہ اللہ کا وعدہ، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ کبھی بھی معرکوں میں مضبوطی سے ٹھہر نہیں سکتے، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں، اسی لیے چونکہ وہ ستو پھینک کر بھاگے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام ہی جو ہے وہ جنگ غزوہ سویق رکھ دیا گیا۔ اس جنگ میں بھی صرف ایک انسان مارا گیا، توجہ کریں، جنگ بنی قینقاع جو بڑی جنگ تھی، جنگ میں کوئی بھی نہیں مارا گیا، بازار میں 2 لوگ مارے گئے آپسی جنگ میں، لیکن جنگ میں کوئی ایک بھی نہیں مارا گیا۔ پہلے بھی ہم نے کتنے مار کے آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں بھی کوئی ایک بھی نہیں مارا گیا تھا، صرف ایک انسان مارا گیا تھا جس سے رسول اللہ راضی نہیں تھے۔ جنگ بدر میں ہاں جانے گئی ہیں، 70 لوگ ادھر سے مارے گئے اور 17 لوگ ادھر سے مارے گئے، جو جنگ بدر بڑی جنگ تھی، عظیم جنگ تھی۔ اس کے بعد جنگیں اور ہوئیں جو رسول اللہ کے ساتھ جو جنگیں تھیں، اس کے بعد جو سریے تھے وہ الگ ہیں، وہ 51 اس کا اگر ہوا تو نام بھی لینے میں دیر لگے گی، چونکہ بعض سریے تھے، سرایا اس کو کہتے ہیں، سریا کی جمع سرایا، جو رسول اللہ جن کو بھیجتے تو انہی کے نام سے، جو صحابی، بہت سارے صحابی کو کئی جنگوں میں جو ہے جناب حمزہ کو بھیجا، امیر المومنین کو بھیجا، دیگر اصحاب کو بھیجا، بعض خلفاء بھی اس میں جنگ میں، جو شخص بھی جاتا تھا، خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھا بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، جو بھی جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا اسی کے نام سے وہ سریہ ہوتا تھا۔ کہ اکثر جنگوں میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، سریے جاتے تھے اور لوگ جو ہے وہ یا بھاگ جاتے تھے یا تسلیم ہو جاتے تھے یا بات کو مان لیتے تھے، لہذا اس کو زیادہ حساب نہیں لگایا جاتا۔ زیادہ جو حساب لگایا جاتا ہے وہ انہی 27 کا۔ ان 27 میں بھی ابھی تک آپ کی خدمت میں ہم نے 7 جنگوں کی بات کی ہے، 7 جنگوں میں صرف
جنگ بدر میں 87 لوگ مارے گئے تھے، ورنہ اور 2 جنگوں میں 3 لوگ اور مارے گئے، کل ملا کے ابھی تک 90 لوگ مارے گئے ہیں ان 7 جنگوں میں جس میں رسول اللہ شریک رہے۔ اس کے بعد 3 اور چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے، پھر اس کے بعد جنگ احد کی نوبت آتی ہے۔ میں ان سے جنگوں کا ذکر کرتا ہوں، غزووں کا۔ البتہ ان غزووں تک آنے سے پہلے ایک واقعہ اور بیان کر دوں جو اسی درمیان میں پیش آیا، اسی ذی الحجہ میں پیش آیا۔ 2 ہجری سن 2 ہجری پہلی ذی الحجہ کو امیر المومنین کی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کا واقعہ، یہ تاریخ کی پاکیزہ ترین محترم ترین شادی ہے، جہاں 2 عظیم لوگ، ایک شادی وہ ہے جو رسول اللہ کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ جناب خدیجہ کا مقام بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بلند ہے، لیکن جناب خدیجہ کی بیٹی، حضرت خدیجہ کی بیٹی، یہ بیٹی اپنی ماں سے بھی زیادہ بلند مقام رکھتی ہے۔ روایات کے لحاظ سے بھی شیعہ سنی تمام روایتوں کے لحاظ سے سیدۃ نساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ نساء العالمین قرار دیا گیا۔ کچھ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جناب مریم اپنے دور کی سیدۃ نساء العالمین تھیں، لیکن جناب زہرا ہر دور کے لیے سیدۃ نساء العالمین ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی بیٹی اور امیر المومنین کے وہ تمام فضیلتیں، تمام مقامات جو نفس رسول قرار پائے قرآن کی آیت کے عنوان سے، اور جن کے لیے روایتیں موجود ہیں، لحم رسول، دم رسول، اور لحم کا لحمی، دموں کا دمی ہی، اس طرح کے کلمات جو رسول اللہ کے وجود کا حصہ مانے گئے، جو رسول اللہ صرف جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ جو کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، ارادوں کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے، کہ امیر المومنین کے دیکھ کے ہمیشہ لوگ رسول اللہ کو یاد کرتے تھے، جو رسول اللہ کی سیرت کو مکمل ہو بہو پورے طریقے سے جنہوں نے قائم رکھا۔ یہ 2 عظیم انسانوں کی شادی، اور 2 عظیم انسانوں کی شادی نہایت ہی سادگی کے ساتھ۔ یہ معمولی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شادیوں میں اتنا بڑا خرچ کرتے ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ کبھی کبھی بہت پست لوگ ہوتے ہیں کہ اربوں اربوں روپے، اسی ہندوستان میں شادی ہوئی چند سال پہلے، مجھے صحیح یاد نہیں، شاید 7 ارب یا کتنے 14 ارب کتنے روپے، 14-15 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ یہ انتہائی پستی ہے انسانوں کی، کہ دولت ہو کر اسی بامبے میں لاکھوں لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کسی اخبار میں کہ 6 لاکھ، کئی سال پہلے 6 لاکھ لوگ جن کو گھر مہیا فراہم نہیں ہے، حضرت سلم سے بھی مہیا نہیں ہے، فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر شادی کی جائے جہاں پر 15 ارب روپے خرچ کیے جائیں۔ یہ پست لوگوں کا کام ہے، اور ہر پست انسان کا کام ہے کہ جو اس طرح کے گھٹیا کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کرے، اور جو دوسروں کے دلوں میں جو ہے مشکل، غریبوں کے لیے مشکل پیدا کرے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے ایک فلسفہ بتایا کہ تم بھوکے رہو تاکہ تمہیں غریبوں کا خیال آئے جن کے پیٹ نہیں بھر پاتے، اور انسان تھوڑی سی دولت ہوتی ہے تو اس طرح سے شادی میں خرچ کرتا ہے، فضول خرچیاں، بڑے بڑے لان۔ بعض شہروں میں ہم نے دیکھا، بتایا لوگوں نے کہ یہاں پر 20-20 لاکھ، 50-50 لاکھ یا شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے ایک لان کا، ایک ہال کا جو ہے ایک دن میں کرایہ ہوتا ہے، ایک شب کا کرایہ ہوتا ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے۔ یہ پست انسانوں کی علامتیں عزیزو، یہ سمجھیں، اس کو مومنین اس کو سمجھیں۔ تاریخ کے عظیم ترین 2 انسانوں کی جو شادی ہو رہی ہے رسول اللہ کے بعد، سب سے زیادہ عظیم 2 انسان کی جب شادی ہو رہی ہے تو نہایت ہی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہے، نہایت ہی سادگی کے ساتھ۔ جناب زہرا کے لیے بہت سارے رشتے آئے، بہت سرمایہ داروں کے رشتے آئے، جو دولت مند تھے ان سب کے رشتے آئے۔ رسول اللہ سب کو منع کرتے تھے، اللہ کا دیکھیں کیا، میں اپنی طرف سے اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، اللہ کی کیا مرضی ہوتی ہے، اللہ کی کیا مرضی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی مرضی نہیں تھی کسی کے ساتھ یہ رشتہ ہو، اس مقدس بیوی کا، اس پاکیزہ بیوی کا رشتہ کسی کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، آج 15 رمضان کا یہ پروگرام ہے، اچھا ہے کہ آج یہ گفتگو ہو رہی ہے، نوبت یہاں آج پہنچی ہوئی ہے، کسی رشتے کے نتیجے میں جو ہے وہ 2 عظیم فرزند امام حسن امام حسین اور 2 بیٹیاں جناب زینب و ام کلثوم اس دنیا میں آئی، جو تاریخ کے لیے ایک نمونہ بنی، بیٹے بھی نمونہ بنے، اور جناب زینب و ام کلثوم کا کردار بھی عظیم نمونہ بنا پوری بشریت کے لیے۔ تو یہ رشتہ جو قرار پایا پہلی ذی الحجہ کو
دوسری ہجری تھی، ہجرت کے دوسرے سال، یہ مبارک وقت تمام جنگوں کے بعد، تمام مشکلات کے بعد، تمام سختیوں کے بعد یہ مقدس رشتہ رسول اللہ کے سامنے امیر المومنین نے آ کے سر جھکایا، تقاضا کیا۔ رسول اللہ نے اللہ کی مرضی کی بات کی، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس نے اس مرضی کو، اللہ کی طرف سے یہ رشتہ قبول ہوا۔ جناب زہرا سے جا کے گفتگو کی، علی نے رشتہ دیا ہے جو بہترین انسان ہے، امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، اور جناب زہرا نے سکوت اختیار کیا حیا اور شرم کی وجہ سے، اور وہ سکوت جو ہے اس زمانے میں سکوت ایک شریف گھرانے میں علامت ہوتی تھی رضا کی۔ رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ تمہارا سکوت تمہاری رضا کی علامت ہم سمجھ رہے ہیں، اور اس پر بھی جناب زہرا نے جب سکوت اختیار فرمایا تو واقعی یہ رضا کی علامت ہے۔ یہ بہت اہم تھا، اس زمانے میں لوگ عام طور سے بیٹیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ان سے پوچھیں، حتیٰ ابھی تک بھی بعض جگہوں پہ یہ چلتا ہے، ماں باپ نے طے کر دیا، لیکن رسول اللہ نے یہ نمونہ قائم کیا تھا کہ نہیں، رشتہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اب امیر المومنین سے بڑا رشتہ کون آنے والا ہے، لیکن پھر بھی جا کر سوال کیا، پوچھا تاکہ یہ نمونہ قائم رہے کہ ماں باپ خود فیصلے نہیں کریں، بلکہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان سے ضرور سوال کریں، ان سے پوچھیں اس رشتے کے بارے میں۔ اور ایک نمونہ قائم کیا، امیر المومنین سے کہا کہ جاؤ مسجد میں خبر دو، میں آ رہا ہوں بھی۔ ایسے شادی ہوئی، یہ نہیں کہ سالوں اہتمام ہو۔ اس نجاست کے دور میں ہمارے پاکیزہ جوانوں کو ان کے ماں باپ اٹھا کے رکھے رہیں کہ نہیں ابھی نہیں شادی ہے، اتنے سال بعد ہوگی، اتنے مہینے میں ہوگی، اتنے سال اہتمام ہوگا، اتنے کارڈ بنیں گے، یوں چھپے گا، یوں کرائے پہ لان لیا جائے گا، یہ سب کریں۔ قیامت کے دن بہت سارے ماں باپ اس لیے پکڑے جائیں گے کہ تمہارا بیٹا گنہگار ہو رہا تھا، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، خاص کر آج کے دور میں، اتنی گندگی کے دور میں، تمہارے بیٹوں کے گناہ کی وجہ تم ہو، اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ رسول اللہ سے رشتہ مانگا، رسول اللہ نے کہا جاؤ مسجد میں خبر کرو۔ امیر المومنین، مسجد اور رسول اللہ کے گھر کے درمیان میں فاصلہ کیا تھا؟ مسجد ہی سے ملا ہوا حجرہ تھا، لیکن نکل کے چونکہ باہر سے جانا تھا، اندر والے دروازے سے نہیں گئے تھے، باہر کے دروازے سے نکلے تھے، تو گلی میں جو لوگ ملتے گئے ان سے بھی امیر المومنین کہتے گئے، مسجد میں جا کے اعلان کیا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، ہمارا عقد ہونے والا ہے، رشتہ ہونے والا ہے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے آ کر پہلی تھوڑی سی بات کر لی تھی، تمہارے پاس کیا ہے؟ مال دنیا میں تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے۔ کہا گھوڑے کی تمہیں ضرورت ہے، جنگجو ہو، بہادر ہو، جنگ بدر ہو چکی تھی، ظاہر ہے آئندہ جنگوں کی تیاری حتماً ہے، انتقام لینے کے لیے وہ آئیں گے، اور تلوار کی بھی ضرورت تھی، لیکن کہا تمہیں زرہ کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ زرہ جو ہے وہ جسم پہ لوہے کے لباس تھا جو پہنا جاتا تھا، کہ ابھی فی الحال تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس زرہ کو بیچ دو۔ زرہ بیچ کر امیر المومنین نے مہر ادا کیا، 400 یا 500 درہم۔ اب اس میں تھوڑا اختلاف ہے، 500 درہم زیادہ تر مانا جاتا ہے، 500 درہم مہر ادا کیا۔ اسی پیسے کو رسول اللہ نے چند لوگ، کچھ سلمان کو دیا، کچھ بلال کو دیا، کسی کو خوشبو لینے کے لیے بھیجا، کسی کو کچھ جہیز کا سامان لینے کے لیے بھیجا، کچھ جو اسی میں سے کھانے کے لیے بچایا۔ جو پیسہ لڑکے کی طرف سے دیا گیا تھا وہی پیسے سے پوری شادی ہوئی، پوری شادی، یعنی رسول اللہ کے اوپر ایک پیسے کا خرچ نہیں ہوا ہے شادی میں۔ یہ سمجھیں، یہ ہمارے زمانے کے مومن سمجھیں اور جہیز کی لعنت سے بچائیں اپنے آپ کو۔ مرد جو ہے، ہمارے ایک استاد ہے، خدا ان کی حفاظت فرمایا، کہتے ہیں مردوں والی شادی نہیں ہوتی ہماری۔ مردوں والی شادی کیا ہے؟ مردوں biوالی شادی قانون کا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کے تمام خرچ مرد کی ذمہ داری ہے۔ شادی کیا ہے تو بیوی کا خرچ، یہ بیوی کی زندگی کی ساری ضرورتیں یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیوی کا نان و نفقہ یعنی کھانا اور اس کے سارے سامان، یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، واجب ہے، یہ ایک واجب مسئلہ ہے، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو یہ ان کا جملہ ہے بہت اچھا کہ یہ نامردوں کی شادی ہے، کہ مرد لوگ بیوی کے چارپائی پر، بیوی کے بیڈ پر، بیوی کا فریج، بیوی کا کولر، بیوی کی حتیٰ کہتے گاڑی، بیوی ہی کے سب کچھ زندگی کے سامان، بیوی کے گھر کا لایا ہوا کپڑا، یہ ساری ذمہ داری اس مرد کی تھی جو نامرد بن کے شادی کر رہا ہے، اور اس کے گھر والے لوگ بھی اس کو نامرد بنا دے رہے ہیں۔ وہ خود نہیں چاہتا، ابھی بہت سارے جوان واقعاً نہیں چاہتے، لیکن اس کے گھر والے لوگ ایسی نامردی کی شادی کرتے ہیں، غیر مقدس شادی کرتے ہیں۔ لہذا امیر المومنین جو اس وقت خود مشکل حالت میں تھے، اور امیر المومنین کے پاس فرصت نہیں تھی اس وقت تجارت کرنے کی اور دوسرے کام کرنے کی، جو کہ جنگی حالات تھے، لیکن اپنی زرہ بیچ کے شادی کا پورا خرچہ رسول اللہ خود کر سکتے تھے۔ رسول اللہ
نے نہیں کیا۔ رسول اللہ دوسروں کے خرچ کو پورا کرتے تھے، رسول اللہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، لیکن امیر المومنین کی شادی میں جن کو امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کی طریقے سے رسول اللہ نے پالا تھا، تھے تو کزن تھے، بھائی تھے، لیکن بیٹوں کی طرح پالا تھا، 30 سال چھوٹے تھے، لیکن رسول اللہ نے اس پہ اپنی طرف سے ایک خرچ نہیں کیا، تاکہ یہ نمونہ بنے کہ شادی جو ہو مردوں والی شادی ہو، بیوی کا خرچہ مرد اٹھائے، بیوی کی ضرورتیں مرد پوری کرے، اور مہر تو بہرحال واجب مسئلہ ہے، وہ دے نہیں ہے۔ تو یہ شادی اس طرح مہر پورا ہوا، کچھ چیزیں خرید کے لائے، معمولی چیزیں، وہ تاریخ میں لکھی ہوئی، کوئی بھی اگر چاہے ابھی گوگل کرنا چاہے، وہ تاریخ کرنے کی، تاریخی کتابیں لوگوں کو نہیں مل رہی، کتابیں بھی مشکل ہے، صرف گوگل پہ جا کے سرچ کرے شادی امیر المومنین کی جناب زہرا کی، وہ ساری تفصیلات آ جائیں گی۔ پڑھیں، آج کے جوان پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادیوں کو، ان سب کو جو سمجھائیں، اور کوشش کریں کہ ماں باپ کو راضی کر کے ایک اسلامی شادی کریں، ان لانوں سے اور حالوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چونکہ ان حال میں اور لان میں ہونے والی شادیوں میں حتماً حرام ہوتا ہے، حتماً عورتیں عورتیں نامحرموں کے ساتھ سج کر دھج کر آتی ہیں۔ یہ نہیں، ایک بیماری ہے، خواتین اس کو غور سے سنیں، اسے برا نہیں مانیں، یہ ایک اخلاقی بیماری ہے، ایک بدترین بیماری ہے کہ ایک مومن خاتون آراستہ ہو کر آئے اور نامحرموں کے سامنے آراستہ ہو گیا، تو حجاب بھی کافی نہیں ہوا کرتا، اگر پورے حجاب میں آئے تو بھی کافی نہیں ہوتا جس طرح آراستہ ہوتی ہیں خواتین، اور شادی میں تو خاص کر حجاب ہی نہیں رکھتی، یعنی سراسر حرام۔ ایک مقدس کام اتنے سارے حرام سے شروع ہوگا تو اس کا انجام پھر کہاں اچھا ہوا کرتا ہے۔ اتنے سارے مسائل جو ہمارے درمیان میں بھی ہیں شادیوں کے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اتنا مقدس کام اتنے سارے حرام کے ساتھ انجام پاتا ہے، بہت سارے حرام۔ ایک تو بہت باطل قسم کی رسمیں، فضول خرچیاں، دکھاووں کے لیے بیکار پیسے خرچ کرنا، بعض جگہوں پہ لوگ قرض کرتے ہیں، بڑے بڑے قرض۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ مستحب کام ہے، لیکن مستحب کام اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس خود پیسہ ہو، نہ یہ قرض لے کے حرام کام میں مبتلا ہو، یعنی قرض لے کے اگر وقت پہ واپس نہیں کر رہا ہے تو حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، اگر وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے، وقت پہ قرض واپس نہیں کر رہا ہے، یہ حرام میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یا اپنے گھر بار کو بیچ دینا اور خود فقیر بن جانا اور ذلیلوں جیسی زندگی گزارنا شروع کر دینا، دوسروں کا محتاج ہو جانا، یہ سب جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اتنے سارے ناجائز اور حرام کام کر کے ایک مقدس کام کیا جائے گا تو کیسے اس کا اثر؟ لہٰذا ضرورت ہے، آج کے زمانے میں ضرورت ہے، ایک مشن کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر، ایک مومنٹ کے طور پر، ہمارے خاص کر جوان اور جوانوں کے ساتھ جو ہے فیملی کے لوگ دیں، یا اگر سادگی کے ساتھ شادی کریں، اسی طرح سے شادی کریں جس طرح امیر المومنین کی جناب زہرا کی شادی ہوئی تھی، مسجد میں شادی کریں، مسجد مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ پہ شادی ہو، مسجد میں نکاح پڑھیں۔ علماء سے بھی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ لوگوں کو سمجھائیں، اگر ضرورت پڑے تو ایک وقت یہ طے کیا جائے، البتہ انشاءاللہ خدا کرے کہ اتنا آمادگی ہو کہ صرف نکاح جو ہے مسجد ہی میں نکاح ہو، مسجد ہی میں نکاح پڑھا جائے، مسجد میں مقدس شادیاں ہوں، مسجد سے لوگ جائیں، پھر جن کے پاس پیسہ ہے اپنے 10 20 100 50 لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ نہیں کسی بستی میں 4000 لوگ رہتے ہیں، 10,000 لوگ لگتے ہیں تو کئی ہزار لوگوں کو کھانا کھلائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، واقعی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کچھ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے تاکہ اس شادی پہ ایک اچھا اثر ہو، اور کھانے بھی سادگی کے ساتھ ہو۔ یہ روزانہ جو ہے ابھی چونکہ دنیا میں ڈشیں بڑھتی جا رہی ہیں یوٹیوب کی مدد سے، یوٹیوب جو ہے ابھی بہت سہارا بنا ہوا ہے، خواتین کا بھی بہت بڑا سہارا بنا ہوا ہے، ساری دنیا کی غذائیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، چینی ڈش، اٹالین ڈش، یورپین ڈش، انڈین بہت ساری ڈشیں، گجراتی فلاں، ساؤتھ انڈین اور نارتھ انڈین، تو ہر طرح کی چیزیں اب چونکہ یہ نئے نئے کھانے آتے جا رہے ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہی بیمار قسم کے لوگ، ذہنی طور پر جو بیمار لوگ ہیں، وہ اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو فخر میں مبتلا کرتے ہیں، میں نے اتنا کھانا کھلا دیا۔ یہ بیماری ہے، کھلانا نہیں، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ ذلت کی بات ہے، یہ رسوائی کی بات ہے، واقعاً یہ رسوائی کی بات ہے۔ یہ نقطہ اس لیے عرض کیا عزیزوں کہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان ساری رسموں کے ذریعے سے ہم آ کر یہاں پر رسول اللہ کی جنگ کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ وہ جنگ کی سیرت کس کام آئے گی جب رسول اللہ کی روزمرہ کی زندگی، امیر المومنین کی روزمرہ کی زندگی، جناب زہرا کی زندگی کی یہ وہ سیرت جو ہمارے لیے بہترین ہے، جو ہماری نجات کا ذریعہ، آج تباہ ہو رہے ہیں لوگ، ایک تو پیسہ نہیں کماتے، محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، پھر جو تھوڑا بہت کماتے ہیں وہ آ کر جو ہے شادیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، پھر ابھی تو شادی سے بڑھتے بڑھتے پھر مرنے میں بھی دکھاوے شروع ہو گئے، مرنے میں کئی کھانے، غذائیں، تفصیل، پھر مرنے کے ابھی یہ کہا جاتا تھا مرنے والے کے ہاں کئی دن تک کھانا ہی نہیں پکانا چاہیے، دوسرے لوگ کھانا کھلائیں، کراہت ہے، لوگ دوسرے کھانا کھلائیں۔
ابھی مرنے والے کے مرتے ہی مصیبت ہوتی، کل کھانا کھلانا ہے، پرسوں پھر کھانا کھلانا ہے، پھر 30 سیووں میں کھانا کھلانا، 40ویں میں کھانا، پھر کوئی لوگ 10واں کرتے ہیں، کوئی 20واں کرتے ہیں، یہ ساری فضول چیزیں، یہ کچھ بھی اصلاح میں نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مرنے والے کو یاد رکھا جائے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 40ویں کی ایک تاکید ہے، یاد رکھا جائے، سورہ فاتحہ پڑھا جائے، لوگ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ ابھی میں ایک شہر میں گیا، وہاں پہ ایک عجیب نئی رسم شروع کی، میں نے وہیں پہ پہلے ہی سنا اور پڑھا بھی، وہاں پر سختی سے پڑھا، نئی رسم شروع کی، 40 دن تک پورے محلے کے لوگ اکٹھا ہو کے اس کے گھر میں جاتے ہیں، کیا سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ تو کون کتنا پڑھتا ہے وہ تو معلوم نہیں، لیکن بیٹھ کے وہاں کھایا کھلایا جاتا ہے، وہاں چائے پلائی جاتی ہے، ایک مصیبت بن جاتی ہے، 40 لوگوں کو بٹھانے کے لیے لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی تو کرسیاں لیتے ہیں، 40 دن تک کرسیاں کرائے پہ لے کے رکھتے ہیں، یہ خرچ بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک مصیبت بن گئی۔ یہ نئی نئی مصیبتیں، یعنی جہاں اسلام کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے اس کے برخلاف جا رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی کوئی غلط رسم شروع ہوتی ہے اس میں پوری مضبوطی سے لوگ لگ جاتے ہیں، فضول اور جہالتوں میں لگ جانا۔ خدا کے لیے، واقعاً خدا کے لیے بچیں ان ساری چیزوں سے۔ رسول اللہ قیامت تک کے لیے نمونہ قائم کر کے چلے گئے ہیں۔ امیر المومنین اور جناب زہرا جیسے پاکیزہ اور مقدس ترین انسانوں کی شادی نہایت سادگی کے ساتھ ایک لباس میں رسول اللہ نے رخصت کر دیا۔ اور جب امیر المومنین سے آگے پوچھا کہ کیسا پایا آپ نے اپنی زوجہ کو، کہا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں کتنی مددگار ہے آپ کی بیٹی، جس کو اللہ نے ہماری زوجہ قرار دیا۔ تو یہ بہت ہی مقدس واقعہ پیش آیا۔ یہ فقط محفلوں کے لیے نہیں ہے عزیزو، بعض لوگ آ کر پہلی ذی الحج کو محفلیں کر لیتے ہیں اور پھر جا کر وہی ساری جہالتیں کرتے ہیں، اسی دن میں شادی کرتے ہیں، اسی دن میں ساری جہالتیں کرتے ہیں۔ جناب زہرا امیر المومنین کی شادی کے نام پر بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ساری جہالتوں کے باوجود، سارے رسموں اور باطل رسموں اور خرافات اور دکھاوے اور حرام اور محرمات کے باوجود، اللہ محفوظ رکھے ان سب سے۔ خود یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے چند جنگیں اور ہوئی ہیں جس میں رسول اللہ شریک رہے۔ یہ ذی الحج کی بات تھی، اور ذی الحج کے بعد جو ہے پھر محرم میں، یعنی تیسری صدی کا واقعہ انشاءاللہ ہم کل سے بیان کرتے ہیں، وقت تمام ہو رہا ہے۔ یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، اس میں بھی کوئی بھی انسان نہیں مارا گیا۔ میں اسے تاکید کروں گا کل پھر کہ نہیں مارے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بڑی جنگ جو ہوتی ہے وہ جنگ احد ہے، کہ جو شوال 3 ہجری میں لڑی گئی ہے، یعنی جنگ بدر کے تقریباً 13 مہینے بعد جنگ احد لڑی گئی ہے۔ وہ بھی واقعہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔